بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم نے جو ہے ایک کہانی کی تھی اور ساتھ ہی 2 خط کیے تھے۔ لیکچر نمبر 4 میں آج ہم ایک کہانی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد بھی کریں گے۔ آپ لوگ بچے جلدی سے قائد انشاء کی بک اوپن کر لیں۔ پیج نمبر 104 ہے، 105 بھی۔ تو کہانی ہے سچ کی برکت۔ سچ کی کتنی برکت ہے وہ آپ بھی دیکھیں گے، اور ہمیں بھی جو ہے اس کا اخلاقی سبق یہی کہ سچ بولنا چاہیے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جیسے پیرنٹس نے پوچھا تو بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں، بس میں ادھر ہی۔ تو ہم جا رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے باہر دوستوں پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تو بتا کے جائیں۔ اسی طرح ٹیچر نے کسی نے پوچھا آپ نے کام ہوم ورک کیوں نہیں کیا، یا آپ نے رب پریکٹس کیوں نہیں کی، تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں کہ میرے پاس کاپی نہیں تھی، یا میں شادی پہ گیا ہوا تھا، یا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، یا میں بیمار ہو گیا تھا۔ تو یہ اگر باقی آپ تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ اس کو ہم جھوٹ کنسیڈر نہیں کرتے، جبکہ یہ جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ ہم غلط بات کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور یہ چھوٹی چھوٹی برائی ہمیں بڑے جھوٹ اور بڑی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ کی برکت ہے۔ کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر استاد کی پنش، استاد کی ڈانٹ یا والدین کی ڈانٹ سن لیں گے، اور لیکن اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، تو کافر لوگ بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے اپنی امانتیں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں رکھوا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا، پھر بھی اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس امانت نہیں رکھوا رہے، بلکہ اپنے دشمن کے پاس، جس کو سمجھتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سمجھتے تھے، امانت اسی کے پاس رکھوا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کا آخری نبی، یہ سچ بولتا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ بہت بڑی مثال ہے، اور رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک طرف کوئی دشمن ہو اور ہم اسی کو اپنی امانت رکھوائیں۔ کبھی کیا ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہوگا۔ ان کو پتا تھا کہ سورج تو مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن امانت میں خیانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مبارک سے نکلی ہوئی جو بات ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ایک مانتے نہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں کو مانتے نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ صادق الامین ہو، ہم آپ کو یہی کہتے ہیں، لیکن جو آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس کام کو آپ چھوڑ دیں، پھر ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار۔ اس کے لیے انہوں نے بہت ساری لالچ بھی دی، پر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں اسی بات سے ہی نکالا میں نے بات کہ بڑی لالچیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میرے سیدھے ہاتھ پر سورج جو کہ وہ نہیں رکھ سکتے، سیدھے ہاتھ پر میرے سورج لا کر اور الٹے ہاتھ پر میرے چاند لا کر بھی رکھ دو، تو میں بھی اس کام سے جو کہ اللہ کی تبلیغ ہے، اللہ کی عبادات ہیں، یہ رک نہیں سکتا اگر تم ایسا بھی کر دو۔ پر آئے ہمارے ٹاپک کی طرف۔ تو سچ کی برکت کیا ہے آج دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، دن بھر کا تھکا ہارا قافلہ پڑا سو رہا تھا، اچانک شور برپا ہوا۔ کیا؟ ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑا کر، گھبرا کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے، دیکھنے لفظ یہ ڈاکوؤں کیسے لکھا، ڈبل واؤ اس میں آتا ہے، بچے بہت سارے غلطی کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مچا رکھی تھی، ایک ایک کی تلاشی لے رہے تھے، لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اور جو کچھ پاتے چھین جھپٹ لیتے۔ لٹنے والے اہو فغا یعنی کہ رونا دھونا ان کا تھا، مگر ظالم ڈاکوؤں پر ان کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسی قافلے میں ایک نو عمر چھوٹی عمر کا لڑکا بھی شامل تھا، جو یہ کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور مطلق پریشان نظر نہیں آ رہا تھا، مطلق بالکل۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور بولا، پوچھا لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشرفیاں۔ اس لڑکے نے جواب دیا، ڈاکو مذاق سمجھ کے چلا گیا، تو 40 اشرفیاں اس وقت کے، یوں سمجھو کہ آج کے 40,000 روپے ہیں۔ تو آج کسی بچے کے پاس آپ وہ بچہ کہتا ہے، اگر آپ کہتے میرے پاس 40,000 ہیں تو ہم مذاق ہی سمجھیں گے، تیرے پاس 40,000 کیا، تیرے پاس 40 نہیں، 4,000 نہیں ہوں گے، 40,000 کہاں سے ہوں گے؟
آگے بڑھ گیا، دوسرا ڈاکو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ یہ کے بعد دیکھے 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکوؤں کے سردار تک جب یہ بات پہنچی کہ ایک بچہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، جبکہ اس کے پاس ایسا ہمیں نہیں لگتا کچھ ہو کہ 40 اشرفیاں اتنی بڑی رقم، تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اچھا چلو اس لڑکے کو پکڑا، لے آؤ، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا کہ 40 اشرفیاں۔ سردار نے پوچھا کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ میرے کرتے کی تہ میں سلی ہوئی ہیں، لڑکا بولا، کیونکہ پرانا دور تھا اس وقت، یہ حضرت عبد القادر جیلانی ہی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، اس وقت جیب جو ہے پاکٹ یہ نہیں ہوتی تھی، اور جو چیز ہوتی تھی اگر وہ قیمتی ہو تو وہ کرتے کی تہ میں اندر سی دی جاتی تاکہ وہ محفوظ رہے۔ کرتے کی تہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشرفیاں نکل آئیں۔ سردار نے حیرت سے کہا لڑکے تو نے اتنی بڑی رقم چھپا کیوں نہ لی؟ اگر تم کہتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں تھی اور حیرانی والی بات بھی نہیں تھی، کہ تم بچے ہو اور بچوں کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی۔ اگر تم کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے جو سپاہی ہیں، میرے جو پیشہ ور ڈاکو ہیں، وہ بھی بات سن کر آگے چلے گئے، لیکن تم نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، تم نے یہ بات چھپائی کیوں نہیں؟ اس میں کیا راز ہے؟ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے، میں جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ بہت بڑی اس نے بات کی کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، اور ماں کی دعا جو ہے اور ماں کی نصیحت جو ہے، جو اس پر ماں کی نصیحت پر ماں کی باتوں پر عمل کرتا ہے واقعی وہ بہت بڑا شخص بنتا ہے، کیونکہ ماں کی دعا جو ہے وہ انسان کو زمین سے اٹھاتی ہے اور عرش پر لے جاتی ہے اور انسان کو بہت بڑا مقام پاتی ہے۔ اگر ہم بھی ماں باپ کی قدر کریں اور ماں کی بات کو مانے، بہت سارے ایسے بچے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اسپیشلی میل میں جو ماں کے آگے بولتے ہیں، ماں کو کچھ نہیں سمجھتے، باپ سے جو ڈرتے ہیں اور ماں کو نہیں سمجھتے، لیکن ماں وہ ماں ہے جو چھوٹے سے بچے کو جب وہ بالکل بھی ہل نہیں سکتا، پیدائشی بچے کو جو پیدا ہوتا ہے ہل بھی نہیں سکتا، سوائے رونے کو اور کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو پیار سے اٹھاتی ہے، پیار سے اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اگر وہ پیشاب وغیرہ کر دے تو اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور اس کو خوش جگہ پر سوتی ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں کے آگے ہم بولتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ماں تجھے کچھ نہیں پتا۔ اب ماں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ماں تجھے کچھ نہیں پتا، ماں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا ماں کو اس وقت سمجھ آتی تھی جب آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ ماں کو اس وقت سمجھ آتی تھی جب آپ بول نہیں سکتے تھے، تو ماں سمجھ جاتی تھی کہ میرے بچے کو نیند آ رہی ہے، میرا بچہ سونا چاہ رہا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ رو کے بتا رہا ہے۔ ماں اس وقت تو سمجھ آتی تھی۔ آج ہم ماں کو کہتے ہیں ماں آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم ماں کو کہتے ہیں ماں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ ماں کو اس وقت تو سمجھ آتی تھی، باپ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، باپ کو اس وقت تو سمجھ آتی تھی جب باپ آپ کی نگاہیں پڑھ کے کہتا تھا کہ میرے بچے کو پیسوں کی ضرورت ہے، میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھایا جائے، آپ بول نہیں سکتے تھے۔ آج ہم ماں کو کہتے ہیں ماں تجھے سمجھ نہیں آتی، تو نہیں سمجھ سکتی آج کے جدید دور کی باتیں، جدید دور کے یہ دور کیا کہتا ہے، ماں تجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم ماں کو یہی کہتے رہتے ہیں، خدا را ماں باپ کو تکلیف نہ دے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ کہتا ہے لڑکا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، میں جھوٹ بول کر گناہگار کیوں بنتا؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنا تو سوچ پڑ گیا کہ نو عمر لڑکا ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے، ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور میرا کیا حال ہوگا؟ میں ایک مدت سے چوری کرتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، لوگوں کے جان و مال میں لوٹتا ہوں، ان کا برا حال کرتا ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایک چھوٹا سا لڑکا جو ماں کی نصیحت کے اتنا پابند ہے، اور میرا کیا حال ہے؟ سردار نے حکم دیا کہ سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دو۔ وہ خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا، توبہ کی اور راہزنی یعنی کہ چوری ڈکیتی کا پیشہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ پیدائشی طور پر ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، پیدائشی ان کے منہ سے جو بات نکلتی وہ صحیح ہی ہوتی تھی، کیونکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے۔ ان کے سچ کی برکت سے ایک پیشہ ور ڈاکو جو ہے وہ توبہ کر کے نیک بن گئے۔ یہ تھے اللہ کے ولیوں کی
زبان میں کتنی تاثیر ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اس کا اخلاقی سبق لکھ لیں، سچائی میں برکت ہے، اور دوسرا اس کا اخلاقی سبق ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، اور اس میں ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی ہے اس سے پہلے کہ وہ ہم سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے ہی ہم ماں باپ کی قدر کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کے آگے مت بولیں، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت رکھیں۔ اگر ہم یوں کریں گے تو ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ کیا مطلب کس طرح ہم نیک بنے پائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ اب ہم جو ہے وہ پیج نمبر آپ جو ہے واحد جمع الفاظ متضاد پڑھتے ہیں۔ آپ پیج نمبر 21 نکال لیں، اسی بک کا قواعد انشاء کی بک کا پیج نمبر 21، اس پر جو ہے وہ الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ متضاد پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے بک اوپن کر لی ہو کہ الفاظ متضاد کیا ہے۔ متضاد ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال کیے ہوں، جیسے دکھ کا متضاد ہے وہ سکھ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے لفظ آغاز، اس کا متضاد ہے انجام، حاکم کا محکوم، آباد کا برباد اور ویران دونوں تیار کرنے ہیں۔ تقدیم کا تاخیر، قوت کا ضعف، فقیری کا امیری، دیندار کا بے دین، نشیب کا فراز، اس کے بعد ہے زبردست کا زیر دست، شام کا صبح، حاضر کا غائب، خشک کا تر، موافق کا مخالف، سزا کا جزا، کثیر کا قلیل، عروج کا زوال، اکثریت کا اقلیت، آزادی کا غلامی، امانت کا خیانت، رغبت کا نفرت، قرب کا بعد، یگانہ بیگانہ، دوستانہ کا متضاد مخالفانہ، ہموار کا ناہموار، طول کا عرض، شریف کا رذیل، تاریخ کا روشن، راحت کا رنج، اتفاق کا نفاق، عام کا خاص اور سرد کا گرم اور ادنا کا اعلیٰ۔ یہ الفاظ متضاد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 نمبر کی آبجیکٹو، دوسرے لیکچر میں بتایا تھا کہ 5 نمبر کی آبجیکٹو کس طرح آنی ہے گرامر سے۔ تو یہاں سے الفاظ متضاد بن کر زیادہ تر جو ہے بورڈ میں وہ ذہن یہاں سے بن کر آتے ہیں، تو آپ نے یہ لازمی یاد کرنے تھوڑے سے۔ اس کے بعد الفاظ مترادف، کہتے ہیں ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں۔ معنی ایک ہے، مختلف الفاظ، جیسے دکھ کا مترادف تکلیف ہے۔ اب دکھ اور تکلیف جو ہے دونوں درد کے معنوں میں آتے ہیں جی۔ الفاظ ہے اور اس کے مترادف ہیں 2 یا 3 یا 4 ہے، سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ توکل کا ہے بھروسہ اور اعتماد، دونوں آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ظلمت کا ہے تاریکی ہے، تیرگی ہے اور اندھیرا ہے۔ اسرت کا ہے تنگی ہے، تنگ دستی ہے اور غربت ہے۔ آسائش کا ہے راحت ہے اور آرام ہے۔ حب ہے، حب کا محبت ہے اور الفت ہے۔ فراق کا کشادہ اور وسیع ہے۔ دانا کا عاقل ہے اور دانشمند ہے۔ علامات نشانات ہیں اور آثار ہیں۔ اس کے بعد ہے داستان کا حکایت اور قصہ ہے۔ مسرت کا انبساط اور خوشی ہے۔ رغبت کا شوق اور خواہش ہے، اور آخری ہے مدح کا تعریف اور ستائش ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ آپ کی 5 نمبر کی جو گرامر کی آبجیکٹو ہے وہ کس طرح آنی ہے، تو 5 نمبر کے آبجیکٹو میں آپ کے یہ جو متضاد ہے یہاں سے آئیں گے اور مترادف ہے وہ بھی یہاں سے آئیں گے۔ باقی ہے کہ واحد جمع وہ بھی ہم نے پڑھنے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے، وہ بتاؤں گا میں آپ کو کہاں سے آنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذکر مونث ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آنے ہیں اور کس طریقے سے بورڈ میں آپ نے آنے ہیں، تو آپ نے کس طریقے سے حل کرنے ہیں۔ یہ 5 نمبر کی آبجیکٹو جو ہے یہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر 15 آبجیکٹو پوری کی پورے ٹھیک ہوں تو ہمارے ٹوٹل نمبر جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں۔ سبجیکٹو میں بھی تقریباً پورے آ جاتے ہیں، بہت سارے بچوں کے 70+ نمبر آتے ہیں، 72 3 4 5 بھی 75 آؤٹ آف 75 بھی ایک دفعہ آئے ہیں بچے کے الحمدللہ۔ تو چونکہ تیاری ان بچوں نے بہت زیادہ کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا، محنت کرنے والا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے دوست کے محنت کو رائگاں کرے گا اور اس کی محنت کا پھل اسے نہیں دے گا۔ تو آپ بھی لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں، جو بھی ڈائری آپ کو ملے وہ آپ نے ڈیلی تیار کرنی ہے، ناغہ نہیں کرنا، روزانہ کا کام روزانہ کرنا ہے۔ اگر آپ روز کا کام روز نہیں کریں گے تو پھر بہت سارا ورک لوڈ جو ہے وہ آپ پر آ جائے گا، آپ کے کندھوں پر آئے گا، پھر آپ بہت سارا ورک لوڈ جو ہے وہ آپ نہیں کر پاؤ گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ نمبر وہ کم ہو جائیں گے۔ جب ڈیلی کی ڈائری آپ ڈیلی کریں گے آپ بھی سرخرو ہوں گے، پیرنٹس بھی سرخرو ہوں گے اور اساتذہ کے نام بھی سرخرو ہوں گے کہ بچہ پڑھنے والا ہے۔ آپ ڈیلی کا کام تھوڑا تھوڑا ہے، ڈیلی تیار کرتے رہیں
اور ڈیلی چیک بھی کرواتے رہیں. اس طرح آپ گھر میں ہیں تو آپ ڈیلی تیار کریں پیرنٹس کی موجودگی میں، یا اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو بھی آپ تیار کریں ڈیلی. ٹائم ویسٹ مت کریں کیونکہ یہ وقت آپ کا جو ہے بہت قیمتی ہے. جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا. کچھ بھی کر لیں گے، کچھ بھی آپ کوشش کریں گے، وقت گزرا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا. دیکھ لیں کہ دوبارہ جو ایک دفعہ لاک ڈاؤن گزر گیا جو ہے وہ وقت جو گزرا وہ واپس نہیں آیا اور وقت آگے اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ کو جو ڈیلی کام ملتا ہے وہ آپ نے ڈیلی تیار کرنا ہے اور ڈیلی کا کام ڈیلی کریں گے تو آپ کے میکسیمم مارکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. میں آپ کو ڈائری جو ہے وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں. ڈائری جو ہے وہ آپ اس کو درج بھی کرنی ہے آپ نے اور آگے بھی کرنی ہے. ڈائری جو ہے وہ آپ کی کہانی ہے، کہانی سچ کی برکت آپ نے تیار بھی کرنی ہے اور اس کی آرپی بھی مجھے سینڈ کرنی ہے. نمبر آپ کے پاس میرا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.